اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ بسم اللہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم دوستو، علی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ دوستو، آپ کے سامنے آج کا موضوع ہے جادوگروں کی کارگزاریاں اور ان کے ہتھ کنڈے۔ پچھلے ویڈیو میں جادوگر کی پہچان کا ویڈیو تھا، آج ہے جادوگروں کی کارگزاریاں اور ان کے ہتھ کنڈے۔ پہلا، جب آپ کسی کے پاس علاج کروانے جاتے ہیں تو آپ کا ماں کا نام پوچھے یا جسم کا کوئی کپڑا مانگے تو سمجھو وہ جادوگر ہے۔ ان سے پوچھو کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علاج کرتے وقت کسی کے ماں کا نام پوچھتے تھے، یا صحابہ کسی کا علاج کرتے وقت ماں کا نام پوچھتے تھے، یا تابعین کوئی ہمیں کوئی ایک بھی حدیث یہ لوگ دکھا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام پوچھتے تھے علاج کرتے وقت۔ یہ نام اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کا ہتھ کنڈا ہے۔ اگر آپ پر جادو نہیں ہے تو یہ خود اس کے ذریعے آپ پر جادو کر دیں گے، آپ سے پیسہ کمانے کے لیے، یا بعد میں یا کبھی ان کے خلاف تم ہو جاؤ گے تو اس کے ذریعے تمہیں برباد کریں گے، تمہیں تنگ کریں گے تم پر جادو کر کے۔ لیکن یہ سب جادوگروں کا کام ہے، ٹھیک ہے، وہ مولوی نہیں کہلائے گا وہ۔ اور جو لوگ علاج کروانے جاتے ہیں یہ پہلے اسے اپنے جادوگر موکل یعنی جنات ان کے پاس رہتے ہیں، اس کے ذریعے یہ آپ پر جادو کروا کے اور آپ کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں، تاکہ آپ سے جو یہ لوگ کہے وہ آپ اس کو صحیح مانو۔ قرآن اور حدیث سے علاج کرنے والے کبھی بھی آپ کے ماں کا نام نہیں پوچھیں گے، وہ صرف قرآنی آیات اور دعا پڑھیں گے۔ اور تیسرا، اگر وہ کالا جانور آپ سے مانگتا ہے ذبح کے لیے تو سمجھ لینا کہ یہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے یہ ذبح غیر اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور شرک کرنے سے ہی شیطان خوش ہوگا اور ان کا کام کرے گا، اور وہ اس کا منڈی یا خون یا چمڑا اس کسی ویران میں یا نالے میں یا کنویں میں کہیں پھینکوائیں گے جہاں وہ شیطان ان کو بتایا رہتا ہے۔ اور تعویذ یہ الو کے خون سے یا کسی حرام جانور سے یا حیض کے خون سے اس کپڑے پہ وہ شرکیہ کلمات لکھتے ہیں، اور کسی پیڑ یا پتھر کے نیچے یا کسی پرانے قبر میں یہ دفن کروانے کے لیے بولیں گے۔ تو سمجھ لینا یہ بہت بڑا جادوگر ہے، جو کرواتا ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے، اور جو یہ کرتا ہے دنیا میں اس کے لیے بھی آزمائش ہے۔ تو چوتھا، دم کرتے وقت یہ قرآنی آیات پڑھیں گے اور خسر کریں گے، جیسے مثلا اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس کے آگے یہ خسر پڑھیں گے، سمجھ لو یہ شرکیہ کلمات پڑھیں گے، یعنی زلزلہ آیا اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ پانچواں، موم بتی یا اگربتی
جلوائیں گے 1500 رکھ کے آنکھ بند کر کے اپنے سرکیہ کلمات پڑھیں گے اور اپنے موکل یعنی جنات کو پکارتے ہیں. اگر کوئی عورت جادوگرنی ہے وہ بھی ایسا ہی کرے گی. اگر بتی موم بتی جلوائے گی آپ سے اور بولے گی کہ 1500 رکھو، اس کے بعد یہ آنکھ بند کرے گی اور اپنے بالوں کو کھول دے گی، اپنے سر کے بالوں کو کھول دے گی، دوپٹہ ہٹا دے گی اور آنکھ بند کر کے سرکیہ کلمات پڑھے گی اور اپنے موکل یعنی جنات کو پکارے گی. اور اس کے ذریعے، اس جنات کے ذریعے جو آپ کے اوپر ایک ہمزاد ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا کیا ہے. وہ ہمزاد آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں اچھا یا برا، ہر چیز میں وہ آپ کے ساتھ ہے. تو اس شیطان کے ذریعے اس موکل جو ہے وہ آپ کے ہمزاد سے پوچھے گا، آپ کا پورا ڈیٹیلس نکالے گا اور اسی کے ذریعے وہ جادوگر کے کان میں بتائے گا اور وہ آپ کو بتائے گا. آپ سمجھیں گے کہ بہت بہت پہنچا ہوا ہے. اور ہاں، ان کے جو ہے ان جادوگروں کا ہر گاؤں میں جہاں جہاں ان کی پہنچ ہے، ان لوگ کو کمیشن پہ ایجنٹ رہتے ہیں، آدمی رہتے ہیں اور وہ مریض ڈھونڈتے ہیں اور وہ اپنے باتوں میں لپیٹیں گے. ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ ان کو تعلیم دیے رہتے ہیں کہ ایسے ایسے لپیٹنا اور ہمارے پاس بھیجنا یا لے کر آنا. یہ لے کے جاتے ہیں یا بھیجتے ہیں اور وہی ایجنٹ آپ کے بارے میں جو کچھ جانکاریاں ہو سکے حاصل کرتا ہے اور فون کے ذریعے اس کو بتا دیتا ہے. اور جب آپ اس کے پاس پہنچیں گے تو یہ تو فون کے ذریعے بتائے گا، وہ آپ کے سامنے بتائے رہتا ہے. اور جب آپ اس کے پاس پہنچیے گا تو یہ جو ہے یہ بتائے گا آپ کے گھر میں یہ ہے، اتنے لڑکے ہیں، یا آپ کے شوہر کو یہ ہوا ہے یا کسی کو یہ پریشانی ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ایجنٹ جو ہے ہم سے جانکاری لے کے یہ بتایا ہوا ہے. ایسا بھی ہو رہا ہے آج کل کے زمانہ میں، بہت زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اور اس کا کمیشن بھی رہتا ہے، اچھا خاصا کمیشن ملتا ہے جب وہ آپ کو اپنے جال میں پھانس لیتے ہیں اور آپ کے موکل اپنے جنات کے ذریعے آپ کو دماغ پہ کنٹرول کر لیتے ہیں تاکہ آپ جو بھی یہ کہیں صحیح مانو گے. اور جو آپ کو پہلے تو یہ اتنا ڈراتے ہیں، اتنا ڈرا دیں گے کہ آپ کو دل میں ایک ڈر بیٹھ جائے گا. آپ اگر اتنے دن کے اندر علاج اس کا نہیں ہوا نا تو یہ ہو جائے گا، آپ کے گھر میں یہ ہونے والا ہے، فلانا ٹھکانا دنیا بھر کے لپیٹیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، تو وہ آدمی ڈر جاتا ہے کہ بھائی جلد سے جلد کہیں سے نہ کہیں سے پیسہ کا انتظام کر کے بیچارہ علاج کرواتا ہے. ٹھیک ہے، اور چھوٹی موٹی رقم سے نہیں علاج کرتے ہیں، کم سے کم 40,000 50,000 ایسے موٹی رقم وصولتے ہیں. اور یہ اتنے دماغ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، آپ دے دیتے ہیں کیونکہ آپ کی متی مار لیتے ہیں. یہ اسی دوران آپ نے جب آپ ڈریے مت ان سے، وہاں سے فوراً ہٹ جائیے، بھاگ جائیے اور اپنا نام، اپنے ماں کا نام، کپڑا وپڑا کچھ مت دیجیے. ٹھیک ہے، وہاں سے ہٹ جائیے. یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے کہ ڈرنے سے ڈریے گا مت، کیونکہ جو کچھ تکلیف اور مصیبت آئے گی اللہ کی مرضی سے آتی ہے. آپ تہجد کی نماز پڑھیے اور تہجد میں آپ سے اللہ سے گڑگڑائیے کہ یا اللہ تعالیٰ ہم سے ایسی کون سی گناہ ہو گئی ہے، ہم سے کون سی غلطی ہو گئی ہے
جس گناہ کی وجہ سے یہ مصیبت ہم پر آئی ہے، یا اللہ اس گناہ کو معاف فرما اور اس شر سے ہمیں حفاظت فرما۔ یہ اللہ کے سامنے گر گرائیے، ان جاہلوں اور ان جادوگروں کے سامنے گر گرانے سے کیا فائدہ؟ آپ خود جہنمی ہو جائیں گے، وہ تو جہنمی ہیں، اور آپ نے علاج نہیں کروائے، آپ ایک بار اس کے جال میں پھنس گئے، پہنچ گئے اور اپنا ہاتھ کنڈا دے دیے، اور اس کے کہنے پر، بتانے پر کہ یہ لگے گا وہ لگے گا، اور آپ علاج نہیں کروائے، تو یہ خود اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے خود آپ کے گھر پہ یا آپ پر یا جس مریض کو لے گئے ہیں دکھانے کے لیے اس پہ یہ لوگ خود جادو کرواتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے ان لوگوں کے پاس کبھی مت جانا۔ ایسے لوگ چاہے وہ کسی بھی بھیس میں ہو، چاہے لمبا لمبا ٹوپی لگایا ہو، چاہے بڑا بڑا پھیٹا باندھا ہو، چاہے وہ حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو، اگر یہ سب عمل اس کے اندر ہے، سمجھ لینا وہ کوئی مولانا، کوئی مفتی، کوئی حافظ قرآن نہیں، وہ جادوگر ہے۔ وہ قرآن بھلے پڑھا ہے لیکن وہ کام جادوگروں والا کر رہا ہے، یا تو پھر اس کو معلوم نہیں ہے، یا تو پھر وہ پیسہ کمانے کے لالچ میں یہ سب کر رہا ہے، اپنا ایمان بیچ رہا ہے۔ اور ہاں، کسی مریض کو یہ لوگ بولتے ہیں کہ بند کمرے میں پڑھائی کروانا ہے، بند کمرے میں پڑھائی کرنا پڑے گا 3 رات 2 رات، جتنا دن وہ لوگ بولے، اور یہ اکثر عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس عورت کا بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے یا نقصان ہو جاتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ یہ پڑھائی زیادہ ہوتی ہے، یا پھر کوئی سیکھتا ہے ان کو، تو یہ جب اندھیرے کوٹری میں جو بیٹھے گی پڑھائی کرنے کے لیے، کچھ شرکیہ کلمات یہ لوگ بتائیں گے اس کو کہ یہ پڑھنا ہے تم کو، ٹھیک ہے؟ اور اسی پڑھنے کے دوران وہ جنات ان کے اوپر حاوی ہوتا ہے، اور وہ جنات ان کے ساتھ سیکس کرتا ہے، اور کبھی کبھی جادوگر بھی اپنے بیٹیوں اور بہنوں کو بہت حفاظت سے ان کے پاس لے کے جانا ہی نہیں۔ میں ایک ویڈیو ڈالوں گا، دیکھنا قرآن سے اور حدیث سے علاج کرنے والے کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو قرآن اور حدیث سے علاج کریں گے وہ کھلے عام سب کے سامنے، دن میں یا رات میں، سب پبلک کے سامنے کریں گے علاج، یہ نہیں کہ بند کمرے میں، ایسا کچھ نہیں۔ 7واں، اگر کوئی مریض جائے اس کو بولیں گے کہ پانی کو اتنا دن تک ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی انسان جو ہے پاک صاف ہمیشہ رہتا ہے، تو ان کی لاتی نہیں ہے ان پر جادو، تو اس کو جو ہے یہ ناپاک کرواتے ہیں، اور وہ کسی وجہ سے ان کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے اور وہ چلے جاتے ہیں ان کے پاس، تو وہ یہی کہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ تو پاک صاف رہنے والا آدمی ہے اور اس پہ تو چلے گا نہیں، کچھ ہوگا نہیں، اور یہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم کو اتنے دن تک پانی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ اب وہ بیچارہ بتائیے، جب وہ پانی کا ہاتھ نہیں لگائے گا تو وضو کیسے کرے گا، استنجا کیسے کرے گا؟ ناپاکی حالت میں ہو جائے گا، اور ناپاکی حالت میں ہو جائے گا تب یہ لوگ اپنا موکل کو اس پہ یا شیطان کو اس پہ حاوی کریں گے، اور ان لوگ کا کام ہے کہ سب سے پہلے جو بھی مریض ان کے پاس جاتا ہے علاج کروانے کے لیے، تو یہ سب سے پہلے اس کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں، اس بات کو دھیان رکھیے گا۔
ستاروں یا تیروں یا ہاتھ کی لکیروں سے حال بتانا، پھال نکالنا تیروں سے، یہ سب یہودیوں والا جادو ہے، سفلی جادو ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی کسی نجومی کے پاس گیا وہ ہمارے میں سے نہیں، ٹھیک ہے۔ اور 9واں، آپ کا نام کا اور آپ کے ماں کا نام کا عدد نکال کے گنا بھاگ کرے گا، یہ بھی سفلی جادو ہے، اس سے بھی اس کے پاس بھی نہ جائیں۔ 10واں، دھاگوں پہ یا کپڑوں پہ یا بالوں پہ گرہ لگانا، ٹھیک ہے۔ یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا کوئی حدیث میں یہ دکھا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا علاج کرتے وقت گرہ پہ پھونک مار کے علاج کیے، یا اس کا جادو کا پتہ لگائے کسی گرہ مار کے یا اس کے آگ میں جلا کے، نہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، ٹھیک ہے، یہ سورہ فلق کی آیت ہے، اس میں گرہ مارنے والوں کے شر سے بچنے کا بارے میں ہے۔ اور ہمارے دیش کے عورتیں کیا کرتی ہے، سر سے بال جھاڑی اور کنگھی سے بال نکال کے اور باقاعدہ اس کو لپیٹ کے تھتھیا کے پھینکتی ہے۔ پتہ نہیں کون سا جادوگر افواہ پھیلا دیا ہے کہ بالوں کو گٹیا کر اس پہ تھتھیا کے پھینکنا تو جادو نہیں ہوگا۔ یہ جو تھوک ہے نا، تھوک جسم سے تعلق ہے، اس کا جسم سے۔ ایک تو اپنا سر کا بال دیتی ہے اور اس پہ اپنے تھوک کو بھی اس میں شامل کر دیتی ہے، تو آپ کے دماغ پہ تو جادو کرے گا ہی، اور آپ کے جسم پہ ہی جادو کرے گا، جادو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے بالوں کو کینچی سے کاٹ کر کے، کنگھی سے نکالنے کے بعد کینچی سے کاٹ کر کے پھینک دیا کرو، ٹھیک ہے۔ یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا تھا کس پہ کیا تھا؟ ان کے کنگھی کے بالوں پہ، یہ نہیں کہ ان کا بال کہیں سے کاٹ لیا، نہیں، کنگھی کے جو بال تھا اس پہ کیا گیا تھا۔ تو یہ آج کل کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں عورتوں کے آنے سے، اسی لیے تو کبھی ان کا سر درد ہوتا ہے، کبھی سر بھاری ہو جاتا ہے، یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہی سب کرنے سے۔ ایک تو ہماری ماں اور بہنیں اس بات کو سمجھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے بالوں پہ جادو ہو گیا تھا، جو ہمیشہ نماز پڑھتے تھے، ہمیشہ عبادت اذکار میں لگے رہتے تھے، تو اور جادوگر جب جادو کرتے ہیں تو جو اس کے ساتھ جو جادو کے ساتھ جو شیاطین رہتا ہے وہ اچانک آ کر کے اٹیک نہیں کرتا ہے، وہ آپ کے ارد گرد گھومتے رہتا ہے، اور جب آپ غصے میں ہوتے ہیں، ناپاکی حالت میں ہوتے ہیں، میوزک سننے میں ہوتے ہیں، یا تب یہ جو ہے آپ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ نہیں تو یہ شیطان جو ہے نا، یہ بھی ڈرتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس وقت اللہ کا اذکار پڑھتا ہو اور یہ اس میں داخل ہو گیا تو وہیں جل جائے گا۔ اس بات کو سمجھ لیجیے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اپنے بندوں سے کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، فالتو ادھر ادھر کی باتوں کرنے سے اچھا ہے اللہ کا ذکر کیا کرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو۔
اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پہ جادو ہو گیا تو تم لوگ کس خیر کی مولی ہو؟ نہ تمہارے پاس نہ پاکیزگی ہے، نہ تم نماز پڑھتی ہو، نہ ہی تم اذکار پڑھتی ہو، بس دو عورت مل گئی، فلاں کے برائی فلاں کے برائی۔ اب بتاؤ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پہ جادو ہو گیا تھا تم لوگ کس خیر کی مولی ہو؟ اپنے بال جو ہے بے فکر ہو کے کنگھے سے نکال کے گوٹیا کے پھینکتی ہو۔ ہاں، سوچنے والی بات ہے نا۔ بس اب ہم اگلا دوسرے پارٹ میں، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، انشاءاللہ دوسری پارٹ میں باقی جو ہے بتائیں گے۔ ابھی بھی اس کی کارگزاریاں بہت ہے، لیکن کچھ باتیں ہیں جو ضروری ہے بتانا۔ کچھ ہندوؤں کے جو جادوگر ہیں، جادو ہے، اس کے بارے میں پارٹ 2 میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور سوچنے سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔